دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات؟ آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس پروگرام ہے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں؟ میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھڑکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں, کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے, 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے, لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک لڑکا بنا دیا اور ایک لڑکی بنا دیا, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی, نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں, اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے, 2 لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی, وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو, صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ لی ہے, اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سال کے بھی, 22 سال کے بھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کی وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں, متشرع ہیں, دیندار ہیں, اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو. 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے, تو یہ دین, مذہب, نظر کی حفاظت, یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام, یہ وقتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم, زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں, میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی, نہ ان کے آڑے ترچے دوست تھے, ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئی, زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو, پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو.
حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ, یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دیا ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ تو بیوی کے قابل رہی نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے, تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی, تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہا مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا, وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوڑ گیا. کہہ رہے میں بہت ڈپریشن میں آتا, پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں. آہستہ آہستہ باڈی کو سے اس نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام, یہ جو غلط طریقے سے جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو, کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی, گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا, آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے, اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب سے پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ. اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں, جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ, 4 دفعہ, 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا یہ ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں, پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے اس سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ نے چرس نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ سے اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں انسان. یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے, ہاں یہ اس لیے کہ زنا کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے, تو کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تو ممبر پہ بتایا نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل, وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے, تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا, دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے, تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ بھی 10,000, میں نے سگریٹ بھی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا, ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا, ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا.
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अपने आप को अगर नफ्स और शैतान के हवाले कर दिया ना आपने, क्या भाई बस हमसे नहीं छूटता, क्योंकि जो लड़के ये बुराई करते हैं फौज फिल्मों की, और ये वो कहते हैं यार ये हमसे नहीं होता। कई लोग आए मेरे पास, कह रहे हम तौबा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक हफ्ता बचते हैं, उसके बाद फिर हम पे ख्वाहिश जो है ना भूत सवार हो जाता है, फिर हम बुराई में पड़ जाते हैं। तो भाई आप अपने आप को सजा दो, बुराई में पड़ जाओ, फिर सजा दो, फिर पड़ जाओ, फिर सजा दो, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, और हलाल की तरफ भी जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला आपको हलाल में वो लद्दत अता फरमाएंगे जो एक शख्स को हराम में मुयस्सर नहीं है। वो कैफियत हो जाएगी जो गाड़ी लेके भाग रहा था, ठीक है ना, वो कैफियत हो जाएगी, भाग रहा था गाड़ी लेके, पता नहीं कितने लोग बीच में मार दिए होंगे उसने अपनी बीवी से मोहब्बत के चक्कर में। तो आज औरतों का एक मोटिवेशन स्पीकर है, उनका एक बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जब मर्द घर में आता है तो आजकल बीवी मर्द के लिए तैयार ही नहीं होती, एक्चुअली गलत है ये। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार इनको सोसाइटी का पता नहीं, आजकल उल्टा मामला है। ये पहले जमाने में हुआ करता था कि मर्द जब घर में आता था बेगम तैयार नहीं होती थी, उसके लिए पसीने वाले कपड़ों में बैठी होती, मर्द को गुस्सा आता। आज क्या हो रहा है, बेगम चाहती है कि मर्द की तवज्जो मिले, मर्द को वो अच्छी नहीं लगती। मेरे पास कितने केसेस आए हैं भाई खवातीन के। इस्लामाबाद में था खातून आई, कह रही मेरा मियां मुझे देखता ही नहीं है, मुझ में दिलचस्पी नहीं है उसको। आजकल ये मसले हो गए हैं। वजह क्या है, वो इंटरनेट पर फिल्मों में इधर उधर इतने डिजाइन मुख्तलिफ किस्म के देख रहा है कि उसको अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर लग रही है। तो इससे आप समझ रहे हो आपकी बीवी का नुकसान हो रहा है। ना 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 मेरे भाई, पहले किसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये जो मजे हैं ना बाहर के, ये थोड़े दिनों में वैसे ही खत्म होने वाले हैं। इंसान की बॉडी एक हद तक लज्जतों को की आदत होती है उसको, उसके बाद उसको उसमें लज्जत आना खत्म हो जाती है। उसके बाद थोड़ी उसको घर भी गया और बाहर भी गया। और वैसे भी एक खातून तो बहुत शिकायत करती थी, मेरा मियां इधर उधर औरतों में मुंह मारता है, मैं क्या करूं। उसके बच्चे भी थे, मैंने कहा गुजारा करो, कह रही इतने, मैंने कहा थोड़े दिन में बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इन औरतों ने इसको वैसे लिफ्ट नहीं करानी। तो वो चूंकि ये 15 साल पुराना वाकया है, 15 साल पहले की बात है, कुछ दिन पहले उस खातून का फोन है, मेरा मियां बुढ़ा हो गया है। अब वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, लड़कियां उसको लिफ्ट नहीं करा रही, और उसके भी जज्बात ठंडे हो गए। मैंने कहा था 15 साल घर, क्योंकि घर टूटने में बड़े नुकसान होते हैं बाज़ दफा। तो इसलिए मेरे भाई नजर की हिफाजत करो, फौज फिल्मों से अपने आप को बचाओ। 80 साल में इंशाल्लाह आप क्या करोगे, एक और शादी कर रहे होगे, और फिर मीडिया पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा। 90 साल 80 साल का होके 18 साल की लड़की से शादी कर रहा है, वो मजाक बनता है नहीं बनता, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन बहुत से लोग आपसे आके पूछ रहे होंगे यार हांडी में डालते क्या हो, खाते क्या हो। वो मैंने वाकया सुनाया था ना एक ताइफ के काजी का, हमारे उस्ताद ताइफ में थे, सऊदी अरब में ताइफ नहीं है, वहां के एक बूढ़े जज थे। तो जजों का बड़ा तजर्बा होता है, नए नए केस आते हैं। तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हजरत आपके पास इतने अरसे से आप कोर्ट में फैसले कर रहे हो, कोई बड़ा यूनिक किस्म का केस आया हो आपके पास। तो जज साहब ने कहा कि मेरे पास एक बड़ा यूनिक केस आया, 4 औरतें आई मेरे पास, 4 जवान औरतें, उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ केस किया कि वो उसने हमें टेंशन दी हुई है मुसलसल। समझ रहे हैं, टेंशन से मतलब ये सुकून ही नहीं है उसको। अब मैं ज्यादा इतनी डिटेल में जाऊंगा ना, तो टेंशन दी हुई है, तो उसको कहो कि भाई थोड़ा सा नागा करे वो हमारे पास आने में। तो जज साहब कहते हैं हमारे उस्ताद को बताने लगे कि मैंने सोचा कि बुलाते हैं, कोई होगा, कोई बहुत ही कोई एथलीट होगा, कोई बड़ा ही पहलवान होगा। कह रहे मैंने बुलाया तो बुढ़ा आदमी कमर झुकी हुई उसकी, लाठी लेके आ रहा है ना, ऐसा कड़क सा आदमी था ना, ऐसे आ रहा है। कह रहे मैंने कहा यार ये इस उम्र में इसने 4 जवान औरतों को टेंशन दी हुई है भाई, है भाई, परहेजगार आदमी था, नेक परहेजगार। तो यार ये इस उम्र में इसने इनको टेंशन दी हुई है। आज तो जवान आदमी की 4 होना तो वो घर से भाग जाए, ठीक है ना, जो हालात हमारे नौजवानों के चल रहे हैं। तो कह रहे मैं उसको ले गया अलग कमरे में, मैंने कहा सजा वजा केस वेस तो बाद में, खाता क्या है, खुराक क्या तेरी। कह रहे उसने कहा मेरी खुराक कुछ भी नहीं, जैतून खजूर ऊँटनी का दूध, बस ये 2-4 चीजें थी, ये 2-4 जो ऑर्गेनिक चीजें बस। कहते हैं फिर मैंने उसको बताया भाई तेरी औरतों ने तेरे खिलाफ केस किया है, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रख भाई तू। तो कहते हैं उसने कहा बूढ़े ने कि मैं इनके खर्चे पूरे करता हूँ कि नहीं करता, इनकी पूरी जिम्मेदारियां उठाता हूँ कि नहीं उठाता, इनसे पूछो। तो उनसे पूछा कि उसने कहा जी खर्चे में कोई कमी नहीं है। उसने कहा फिर जब मैं इनके हुकूक पूरे कर रहा हूँ तो इन पर लाजिम है कि मेरे हुकूक भी पूरे करें। ये काम फौज फिल्में देखने वाले और ये जो अपने आप को हाथ चला चला के बड़ा गर्क किया हुआ है ना, ये गैर मुस्लिमों में देख लो मेरे भाई। हमारे दोस्तों अमेरिका में गोरों के साथ भी रहे, कहते हैं ये तो गोलियां खाए बगैर ना ये नहीं जा सकते औरत के पास। नामर्दी की बीमारी अंग्रेजों में यहां से बहुत ज्यादा है, हालांकि सेहतें उनकी हमसे अच्छी होती हैं, क्यों नेचर से हट गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, हम नेचर पर हैं। तो अपने आप को इन जदीद तहकीकात की भेंट मत चढ़ाओ। सबसे पहले क्या है, इस्लाम है, वो तुम्हें तुम्हारी सेहत के हवाले से भी गाइडेंस देता है और तुम्हारी रूहानी सेहत के हवाले से भी, तुम्हारी दिमागी सेहत के हवाले से भी। तो मेरा मौजू कुछ और था, आज हम कहीं और को निकल गए। अब मैं जल्दी से असल मौजू को 5 मिनट में समेट के खत्म करता हूं। ये बहुत जरूरी बात थी क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसको सोसाइटी में ना लड़के आके बता रहे होते हैं कि मैं ये काम करता नहीं था, डॉक्टर ने मुझे जिंदे में लगा दिया। ऐसे लड़कों ने भी आके बताया, कह रहे मैं थोड़ा टेंशन में रहता था, डॉक्टर ने कहा कि ये काम करते हो, मैंने कहा नहीं करता, ये किया करो, उससे टेंशन खत्म होती है। इससे टेंशन वक्ती तौर पे खत्म होती है, उसके बाद मजीद बढ़ती है, फिर 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं, फिर करते रहते हैं ये लोग ये काम। और एक दफा अपने आप को बचा लिया, इस काम से अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया तो फिर टेंशन होती नहीं है, आदत हो जाती है बर्दाश्त करने की। समझ